کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ چین نے اپنی وائرولوجی میں ایک وائرس کی ایجاد کی اور وہ اس کا استعمال کسی جنگ میں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کسی طرح وہ وائرس اس کے ہاتھ سے نکل گیا جو آج دنیا میں تباہی مچا رہا ہے۔ آئیے ہم اس حقیقت پر نظر ڈالتے ہیں۔ وائرس کے لغوی معنی ہے متعدی امراض کا زہر۔ یہ ایک خرد حیاتیات اور ایک ایسا بائیولوجیکل ایجنٹ ہے جو لیونگ آرگنز میں خود کو پروڈیوس کرتا رہتا ہے۔ بظاہر یہ مردہ معلوم ہوتا ہے مگر اس میں زندگی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا تھا لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس۔ ایک وشانو بنا کسی سجیو مدھیم کے پنرتپادن نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو یہ اس کی قدرت میں ہے کہ وہ جس کو جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، چاہے آدم کا پتلا بنا کر جان ڈالے، چاہے آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کرے، چاہے مریم کے وطن سے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرے، چاہے عزیر کو 100 سال کی موت دے کر دوبارہ زندہ کرے، چاہے گائے کی یا پرندوں کی بوسیدہ ہڈیوں سے زندہ سالم گائے یا پرندے بنائے، یہ اس کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں انسانوں کو اللہ نے کھلا چیلنج کیا ہے۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ کے سوا تم جنہیں پوجتے ہو وہ سب مل کے بھی ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے۔ اس عالم ہستی میں فقط اللہ ہی جسمانی مظاہر کی وضاحت ہے۔ اللہ از اونلی ایکسپلینیشن آف دا آل فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی لیبورٹری میں ایک وائرس کو کلٹیویٹ کر کے ڈیفرنٹ کوالٹی کا وائرس تیار کیا جا سکتا ہے، مگر تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ میزبان فطرت کے اعتبار سے وائرس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: بیکٹیریا فیج، پلانٹ وائرس، اینیمل وائرس۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیکٹیریا فیج جراثیم پروتوفائلی وائرس کی۔ یوں تو ہر قسم کے وائرس نفی یعنی نیگیٹو ویز میں آتے ہیں، مگر بیکٹیریا فیج وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو مضر بھی ہے اور مفید بھی۔ بیکٹیریا فیج وائرس ہیزا پیچس اور ٹائیفائڈ وغیرہ کے بیکٹیریا کو مار کر انسانی جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پلانٹ وائرس کی۔ اس وائرس سے پودے اور درخت متاثر ہوتے ہیں۔ مثلاً 1886 عیسوی میں ایڈولف میئر نے انکشاف کیا کہ تمباکو میں موزک روگ ایک خاص طرح کے وائرس سے ہوتا ہے۔ ڈیمیٹری لیونسکی نے 1892 عیسوی میں تمباکو پر موجود وائرس کی تلاش کی اور اس کا نام ٹوبیکوموزس وائرس رکھا۔ یہ بھی ان کی تلاش میں تھا کہ جہاں وائرس بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں تمباکو کی ڈسٹ پہنچ جاتی ہے جو ناقص ہے۔ ہمارے تیسرے درجے پر آتا ہے اینیمل وائرس۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ کورونا وائرس جانوروں کو متاثر کرتا ہے اور یہ جانوروں میں عام طور پر ہوتا ہے۔ یہ جانوروں سے ہی انسانوں میں منتقل ہوتا ہے لیکن انسانوں کو متاثر نہیں کرتا۔ کورونا وائرس کئی اقسام پر مشتمل وائرس کا ایک خاندان ہے جو کہ عام نزلے زکام کے علاوہ سورس اور مڈل ایسٹ ریسپیریٹوری سنڈروم جیسے سنگین بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس وائرس کے خاندان میں الفا کرونا وائرس، بیٹا کرونا وائرس، گاما کرونا وائرس، ڈیلٹا کرونا وائرس خاص ہیں۔ یہ کرونا وائرس کا باقاعدہ ایک گروہ ہے جو دودھ دینے والے جانوروں اور پرندوں میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ RNA وائرس ہوتے ہیں جو انسانوں کے نظام تنفس میں انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں ہلکی سردی زکام سے لے کر موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ گایوں اور خنزیروں میں احال ہو سکتا ہے جبکہ مرغی میں یہ نظام تنفس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ الفا کرونا وائرس اور بیٹا کرونا وائرس بنیادی طور پر چمگادڑوں میں انفیکشن کرنے والے وائرس ہیں، وہیں گاما کرونا وائرس اور ڈیلٹا کرونا وائرس پرندوں و خنزیروں کو متاثر کرنے والے وائرس ہیں۔ موجودہ نوویل کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ WHO نے اس کا نام کووڈ-19 تجویز کیا ہے۔ کرونا وائرس کی یہ قسم انسانوں میں پہلی مرتبہ پائی گئی ہے۔ اس وائرس سے متاثر افیکٹڈ افراد میں سر درد، نزلہ، کھانسی، تھکن، سانس لینے میں دشواری، نیمونیا اور گردوں کا فیل ہونا شامل ہے۔ یہ ایک ایپیڈیمک ڈیسیز ہے۔ اس کی سب سے بھیانک صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے رابطے میں آنے سے لگ جاتا ہے اور یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے۔ سن 2003 عیسوی میں چائنا میں ہی اس کا آؤٹ بریک ہوا تھا۔ اس وقت اس کو سارس کا نام دیا گیا تھا۔ سارس بیسیکلی سیویئر ایکویریا ریسپریٹیو ڈسٹریس سنڈروم ہے۔ سن 2012 عیسوی میں سعودی عرب میں اس وائرس کا حملہ ہوا تھا۔ اسے مرس کا نام دیا گیا تھا اور اسے اونٹوں کی وجہ سے مانا گیا تھا۔ سن 2019 عیسوی کے لاسٹ میں چین کے ووہان شہر میں سی فوڈ مارکیٹ کو اس نوویل کورونا وائرس نے اپنا شکار بنایا، جہاں سے نکل کر آج پوری دنیا میں دہشت پھیلا رہا ہے۔ اس کے افق سے ہزاروں افراد اس کی زد میں آ کر لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ غور طلب یہ بھی ہے
سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4018 پر تحریر ہے کہ فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش یعنی فسق و فجور اور زناکاری ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ان ظالموں کو جو حکم دیا گیا تھا وہ اس پر قائم نہیں رہے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ کے احکام کی بندہ پابندی نہیں کرتا یا پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ محمد پیغمبر جعفری نے اپنے حالیہ مضمون میں اس تشویشناک صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بے زبان جانوروں پر تشدد کرنا، کچا زندہ یا جلا کر کھانا، فحش یعنی فسق و فجور اور کا عام ہونا، پوری دنیا میں انسانیت بلکہ بے گناہ افراد پر بربریت کرنا، ان تمام کارناموں کی وجہ سے کووڈ-19 جیسا خدا کا عذاب آج تمام دنیا پر مسلط ہے۔ نوبل کورونا وائرس جیسے خدا کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے اگر خدا چاہے گا تو کچھ احتیاطی تدابیر لازمی ہیں۔ باقاعدہ اپنے ہاتھوں کو دھونا، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ کو ڈھانپنا، ماسک کا استعمال بہر صورت کرنا، افیکٹڈ افراد سے دور رہنا شامل ہے۔ یہ تمام احتیاط مسلمانوں کے یہاں پہلے سے موجود ہے، مثلاً 9 ٹائم وضو کرنا، جمائی لیتے وقت یا چھینکتے وقت کپڑے یا ہاتھ کو منہ پر لگانا، مستورات کا نقاب پہننا، گوشت، انڈے، مچھلی اور حیوانی حلال غذاؤں کو اچھی طرح پکا کر استعمال کرنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ متعدی امراض سے بچنے کے لیے ایک بہترین احتیاطی تدابیر میں یہ بھی شامل ہے کہ زیادہ تر وقت گھر پر گزارا جائے۔ جو لوگ افیکٹڈ ہیں وہ احتیاط رکھیں اور اپنی جگہ پر رہیں، ڈاکٹروں کے رابطے میں رہیں، دوسرے افراد باہر سے اس مقام پر نہ جائیں جہاں اس کے مریض ہوں۔ بخاری حدیث نمبر 5729 پر تحریر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سیریا کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مقام تبوک سرغ میں پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وبا کے متعلق سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جہاں تم موجود ہو وہاں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھی مت بھاگو۔ بخاری حدیث نمبر 5770۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے۔ معلوم ہوا کہ متعدی امراض میں احتیاطی تدابیر لازمی ہیں۔ مسلمان اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں، طاعون سے مرنے والا ہر مسلم شہید ہے۔